السلام علیکم سامعین و ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چیت کرنے کے 12 بہترین اصول اور چھینکنے کے آداب میں 17 اصول ملاحظہ فرمائیں۔ بہترین آدمی کی خصوصیات: صاحب قرآن مبین، محبوب رب العالمین جناب صادق و امین عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ممبر اقدس پر جلوہ فرما تھے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سے سب سے اچھا کون ہے؟ فرمایا، لوگوں میں سے وہ شخص سب سے اچھا ہے جو کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے، زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے والا ہو، اور سب سے زیادہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو۔ حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، نیک لوگ فضول ادھر ادھر دیکھنے کو ناپسند کرتے تھے۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، محبوب رب العزت عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ بات چیت کرنے کے 12 بہترین اصول: نمبر 1، مسکرا کر اور خندہ پیشانی سے بات چیت کیجیے۔ نمبر 2، مسلمانوں کی دل جوئی کی نیت سے چھوٹوں کے ساتھ مشفقانہ اور بڑوں کے ساتھ مؤدبانہ لہجہ رکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل ثواب کمانے کے ساتھ ساتھ دونوں کے نزدیک آپ معزز رہیں گے۔ نمبر 3، چلا چلا کر بات کرنا، جیسا کہ آج کل بھی تکلفی میں اکثر دوست آپس میں کرتے ہیں، سنت نہیں۔ نمبر 4، چاہے ایک دن کا بچہ ہو، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سے بھی آپ جناب سے گفتگو کی عادت بنائیے، آپ کے اخلاق بھی انشاءاللہ عز و جل عمدہ ہوں گے اور بچہ بھی آداب سیکھے گا۔ نمبر 5، بات چیت کرتے وقت پردے کی جگہ ہاتھ لگانا، انگلیوں کے ذریعے بدن کا میل چھڑانا، دوسروں کے سامنے بار بار ناک کو چھونا یا ناک یا کان میں انگلی ڈالنا اور تھوکتے رہنا اچھی بات نہیں، اس سے دوسروں کو گھن آتی ہے۔ نمبر 6، جب تک دوسرا بات کر رہا ہو اطمینان سے سنیے، اس کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع کر دینا سنت نہیں۔ نمبر 7، بات چیت کرتے ہوئے بلکہ کسی بھی حالت میں کہکا نہ لگائیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کہکا نہیں لگایا۔ نمبر 8، زیادہ باتیں کرنے اور بار بار کہکا لگانے سے ہیبت جاتی رہتی ہے۔ نمبر 9، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اس سے دنیا سے بے رغبتی اور کم بولنے کی نعمت عطا کی گئی ہے تو اس کی قربت و صحبت اختیار کرو، کیونکہ اسے حکمت دی جاتی ہے۔ نمبر 10، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ مرات المناجی میں ہے، حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ گفتگو کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، خالص مضر یعنی مکمل طور پر نقصان دہ۔ نمبر 2، خالص مفید۔ نمبر 3، مضر یعنی نقصان دہ بھی اور مفید بھی۔ نمبر 4، نہ مضر نہ مفید۔ خالص مضر یعنی مکمل نقصان دہ سے ہمیشہ پرہیز ضروری ہے۔ خالص مفید کلام ضرور کیجیے، جو کلام مضر بھی ہو اور مفید بھی اس کے بولنے میں احتیاط کریں، بہتر ہے کہ نہ بولیں۔ اور چوتھی قسم کے کلام میں وقت ضائع کرنا ہے، ان کلاموں میں امتیاز کرنا مشکل ہے، لہٰذا خاموشی بہتر ہے۔ نمبر 11، کسی سے جب بات چیت کی جائے تو اس کا کوئی صحیح مقصد بھی ہونا چاہیے اور ہمیشہ مخاطب کے ظرف اور اس کی نفسیات کے مطابق بات کی جائے۔ نمبر 12، بد زبانی اور بے حیائی کی باتوں سے ہر وقت پرہیز کیجیے، گالی گلوچ سے اجتناب کرتے رہیے، اور یاد رکھیے کہ کسی مسلمان کو بلا اجازت شرعی گالی دینا حرام کتی ہے، اور بے حیائی کی بات کرنے والے پر جنت حرام ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے۔ چھینکنے کے آداب میں 17 اصول: دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، اللہ عز و جل کو چھینک پسند ہے اور جمائی ناپسند۔ نمبر 2، جب کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو فرشتے کہتے ہیں رب العالمین، اور اگر وہ رب العالمین کہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے۔ نمبر 3، چھینک کے وقت سر جھکائیے، منہ چھپائیے اور آواز آہستہ نکالیے، چھینک کی آواز بلند کرنا حماقت ہے۔ نمبر 4، چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا چاہیے، بہتر یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ علی کل حال کہیں۔ سننے والے پر واجب ہے کہ فوراً یرحمک اللہ یعنی اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے کہے، اور اتنی آواز سے کہے کہ چھینکنے والا خود سن لے۔
نمبر 6، جواب سن کر چھینکنے والا کہے یغفر اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، یا یہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یعنی اللہ عز و جل تمہیں ہدایت دے اور تمہارا حال درست کرے۔ نمبر 7، جو کوئی چھینک آنے پر الحمدللہ علی کل حال کہے اور اپنی زبان سارے دانتوں پر پھیر لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل دانتوں کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 8، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں جو کوئی چھینک آنے پر الحمدللہ علی کل حال کہے تو وہ داڑھ اور کان کے درد میں کبھی مبتلا نہیں ہوگا۔ نمبر 9، چھینکنے والے کو چاہیے کہ زور سے حمد کہے تاکہ کوئی سنے اور جواب دے۔ نمبر 10، چھینک کا جواب ایک مرتبہ واجب ہے، دوسری بار چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو دوبارہ جواب واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ نمبر 11، جواب اس صورت میں واجب ہوگا جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے اور حمد نہ کرے تو جواب نہیں۔ نمبر 12، خطبے کے وقت کسی کو چھینک آئی تو سننے والا اس کو جواب نہ دے۔ نمبر 13، کئی مسلمان موجود ہوں تو بعض حاضرین نے جواب دے دیا تو سب کی طرف سے جواب ہوگا مگر بہتر یہی ہے کہ سارے جواب دیں۔ نمبر 14، دیوار کے پیچھے کسی کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا تو سننے والا اس کا جواب دے۔ نمبر 15، نماز میں چھینک آئے تو سکوت اختیار کرے یعنی خاموش رہے اور الحمدللہ کہہ لیا تو بھی نماز میں حرج نہیں اور اگر اس وقت حمد نہ کی تو فارغ ہو کر کہے۔ نمبر 16، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی کو چھینک آئی اور آپ نے جواب کی نیت سے الحمدللہ کہہ لیا تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 17، کافر کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا تو جواب میں یہدیک اللہ یعنی اللہ عز و جل تجھے ہدایت کرے کہا جائے۔ محترم ناظرین، علم کا باب سیکھنا 1000 نوافل سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مکی مدنی سرکار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر، تم صبح کے وقت کتاب اللہ کی ایک آیت سیکھ لو تو یہ تمہارے لیے 100 نوافل پڑھنے سے افضل ہے، اور اگر تم صبح کے وقت علم کا ایک باب سیکھ لو چاہے اس پر عمل کیا گیا یا ابھی عمل نہ کیا جائے یہ تمہارے لیے 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے افضل ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔